باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ کچھ لوگوں نے 2-4 دن پہلے کہا تھا کہ قبلہ اخلاقیات پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہم جتنا مالک الملک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں 14 معلم اخلاق عطا کیے۔ پہلے معلم اخلاق کا نام ہے حجت اول سرکار سید الانبیاء۔ عورت کوڑا کرکٹ پھینک دی اور جب وہ نہیں پھینکتی تو سرکار اس کی حوال پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، اور گوئے رسالت کا پروردہ حسن بندہ گستاخی کرتا ہے، بادشاہ جو ہے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ان کو حق ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ عربی فارسی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑے متدین عالم دین، بڑے زہد و ورع والے، بڑے متقی باعمل، ان کا ایک بیٹا تھا جس نے ایک سکا ماشکی یعنی مشک بھرنے والا، اس کی مشک میں سوئی چبھ ہوئی اور مشک جو ہے وہ معیوب ہو گئی، یعنی عیبدار ہو گئی، ناقص ہو گئی، پانی بہہ گیا اس میں سے۔ اب وہ سکا چلتا ہوا ہے اس عالم ربانی کے پاس اور کہا قبلہ دیکھیے آپ کے فرزند نے میری مشک کو نکارہ کر دیا۔ آج کے دور کا باپ ہوتا تو وہ کہتا چلے چھوڑیے صاحب، بچہ ہے اور بچے کرتے رہتے نا۔ وہ عالم ربانی فکر میں پڑ گئے، غور و ہوش کرنے لگے، میں نے زندگی میں کون سا ایسا کام کیا کہ میرے بیٹے نے ایک غریب کا نقصان کر دیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد گھر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا، بچے کی ماں سے پوچھا، سنو ہم نے اپنے آپ کو بڑا ٹٹولا، بڑا کھنگالا، مجھے کچھ یاد نہیں آیا کہ میں نے کسی کی حق تلفی ہو، ہمارے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے، تمہارے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ تم نے کوئی حرکت کی ہو جس کی وجہ سے ہمارے بیٹے نے یہ کام کیا؟ گھر متدین تھا، گھر بعمل تھا۔ ان کی زوجہ سوچتے سوچتے کہتی ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے پیٹ میں یہ تھا بچہ، میرے شکم میں تھا، یہ پیدا ہونے والا تھا۔ قبلہ کہتے ہیں پھر کہنے لگی میرے پاس سیب امانت تھا کسی کی، اور میرا بہت دل کیا کہ میں سیب کھاؤں، چونکہ امانت تھی میں کھا تو سکتی نہیں تھی۔ میں نے ایک سوئی لی، سیب میں چبھو کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ قبلہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے، ماں کے کردار کی وجہ سے بچے نے حرکت کی۔ اب پتہ چلا آپ کو فطرت میں کبھی کجی نہیں ہوتی، خدا کسی کو بد فطرت پیدا نہیں کرتا۔ کبھی ماں کا کردار آڑے آتا ہے، کبھی باپ کا کردار آتا ہے، کبھی نانی، کبھی نانے، کبھی دادی، کبھی دادے کا کردار آتا ہے۔ دیکھیے بھائی، اگر آپ بے عمل انسانوں کو سامنے لا کر کے کہیں گے کہ یہ فطرتاً برا پیدا ہوا، تو ہم آپ کو ایسے کئی کردار دکھائیں گے، لاکھوں کردار دکھائیں گے جنہوں نے ساری زندگی کوئی ایسا فعل سر انجام نہیں دیا۔ گویا بچے کے کردار میں والدین کے کردار کا ظاہر ہونا یہ بھی ایک اہم فکر ہے۔ چلو لمبی بات ہو جائے گی، میں نے اخلاقیات پہ بات کرنی، ایک غلط فہمی دور کر دوں میں دنیا کی۔ ساری زندگی پاک پیغمبر نے ایسی عظیم جہد سے گزاری کہ لوگوں نے دیکھا مصطفیٰ کو مگر مانا کبریا کو۔ ساری زندگی جو مخالفت خدا کرتے رہے، لیکن مصطفیٰ کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو صادق بھی پایا، ہم نے آپ کو امین بھی پایا۔ دشمن بھی جس کے کردار کے گواہ تھے۔ اگر سید الانبیاء کا کردار اس نہج تک ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس کردار میں جناب آمنہ کا بھی عمل دخل ہے۔ اب سوچیے گا کہ سرکار عبداللہ حضور کے والد گرامی کس شرف کے مالک ہوں گے۔ کردار مصطفیٰ میں ان کا بھی عمل دخل ہے۔ اور اگر بات آ ہی گئی تو چلتے چلتے میں عرض کرتا ہوں، اگر ساری زندگی علی نے عدل پہ فیصلے کیے، علی کی زندگی
آج بھی باشعور لوگوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ علی نے نہیں کی بت پرستی، بلکہ جب بھی کیا سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اگر علی نے کلمہ حق بلند کیا اور ہمیشہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اگر علی کا کردار یہ ہے تو پھر اندازہ کیجئے گا کہ وہ ابی طالب کس شرف کا مالک ہوگا جس کی گود کے پروردہ کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اور میری دعا ہے کہ خدا محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ ہمیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے اخلاق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔